اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا. حامدا ومصليا اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. محترم و معزز صدر جلسہ، علماء کرام، عامدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اور علمی مجلس اکٹھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کے اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں پیش کی جائیں گی، اللہ اسے غور سے سننے اور انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور ہو بہو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین. محترم حاضرین، مجھے جو عنوان دیا گیا کہ وہ دین علم کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں کچھ بنیادی باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ علم کا مقام شریعت اسلامیہ میں کیا ہے. اگر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا جائے تو شریعت اسلامیہ نام ہے علم کا، کیونکہ بغیر علم کے اس شریعت اسلامیہ کا کوئی تصور نہیں. اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ سے مخاطب کرتے ہوئے، کیا یہ یہود و نصارہ، خصوصی طور پر یہودی، اس دور کو چاہتے ہیں جو جہالت پر مبنی تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے کے اعتبار سے سب سے بہترین حاکم ہے، اور یہ باتیں یقین رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اگر آیت پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں دو ادوار کا، دو زمانوں کا ذکر کیا. ایک وہ دور جو اسلام کے آنے سے پہلے کا تھا، ایک وہ دور جو اسلام کے آنے کے بعد کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جدا کر دیا اور یہ بات بتا دی کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو دور تھا وہ جہالت پر مبنی تھا. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا نکاح کرنا، ان کی زندگی کے معاملات کو طے کرنا، یہ سب کا سب جہالت پر مبنی تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ سے ہمیں نوازا تو یہ دین کیا ہو گیا؟ علم والا ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی شریعت اسلامیہ آنے کے بعد دینی علم نہ حاصل کرے اور نہ اس پر عمل کرے تو گویا وہ زمانے جاہلیت کے اس دور میں جی رہا ہے جس دور کو اس اسلام نے آ کر ختم کر دیا. اسی کا ذکر کہیں دوسرے الفاظ میں اللہ نے یوں کیا، یوں کہا: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اسلامیہ کو جب نازل کیا تو بہت سارے ایسے بوجھ جو یہود و نصارہ نے خود ساختہ قوانین کے اعتبار سے اپنے گلوں میں ڈال کر رکھے تھے، اللہ نے ان سب سے مسلمانوں کو آزاد کر دیا. محترم حاضرین، آپ ایک بات غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے ذریعے ہم مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو نازل کرنے کے ساتھ اس بات کی گارنٹی بھی دے دی کہ یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی، اسے نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ یہ ختم ہو سکتی ہے. گویا اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے روح الامین کے ذریعے اس دین کو آپ پر اتارا اور اسے آپ کے دل پر اتارا گیا. آیت کے حوالے سے امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا منبع اور مرکز دل کو بنایا، کیونکہ دل یہ انسان کے جسم میں ایک ایسی جگہ ہے جو چیز وہاں چلی جائے جلدی وہاں سے نکلتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا منبع بنایا. بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے
اسی کے آگے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس شریعت اسلامیہ کے احکام کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے ڈبانے کے بعد تورات عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو لکھ کر تختیوں کی شکل میں عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تختیوں کو، اس تورات کو لکھی ہوئی شکل میں لے کر قوم کے پاس آئے۔ اس کے بعد بھی، تورات ہونے کے بعد بھی یہ لوگ گمراہ ہو گئے، دین سے بھٹک گئے۔ اب اسلام پر غور کیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے 23 سالہ زندگی اسلام اور نبوت پانے کے بعد پائی، قرآن جمع نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، 2.5 سال کی خلافت کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے، قرآن جمع نہیں تھا۔ حضرت عمر آتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، قرآن جمع نہیں تھا۔ حالانکہ تصور کریں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اس کے بعد بھی جیسا قرآن اترا تھا ویسا ہی قرآن آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ جس قوم کو اللہ نے کتاب لکھ کر دی، اگر اللہ نہیں چاہتا تو لکھ کر دینے کے بعد بھی وہ حق پر باقی نہیں رہ سکتے، اور جس قوم کو اللہ نے دین کے ذریعے یہ دین عطا کیا، دل میں دین کو اتارا، نبی کا انتقال ہو جائے، 2 خلفاء 3 خلفاء دنیا سے چلے جائیں، لیکن اللہ نے اس کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو وہ دین آج تک باقی ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں کہ جب بھی دینی علم کی بات کی جاتی ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی طرف ابھارا ہے، بلکہ لفظ علم ہو یا لفظ علم سے ملتے جلتے جسے مشتقات کہا جاتا ہے، 770 ایسے الفاظ قرآن میں آئے ہیں جو سب کے سب علم پر دلالت کرتے ہیں۔ بات اگر کریں علم کی اہمیت کی، کہ علم کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہے، تو سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ چاہے ہم نے انسانوں کو ہو، جنوں کو ہو، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا کوئی آدمی علم حاصل کرے بغیر عبادت کر لے تو کیا اس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ تو پہلی بات، علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے، اس مقصد پر ہمیں چلنا ہے، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا۔ بغیر علم کے کوئی آدمی اپنے مقصد کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس پر چل سکتا ہے، اور اگر چل بھی جائے نہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال علامہ ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ مان لو ایک شہر کا ذکر ہے، جیسے مثال کے طور پر مان لے حیدرآباد شہر ہے، اگر کسی آدمی کو نظام آباد سے حیدرآباد جانا ہے تو اسے 2 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ پہلی چیز کہ اسے راستہ پتہ ہو کہ یہاں سے نظام آباد سے حیدرآباد کیسے جایا جاتا ہے، اور دوسری بات اسے اس راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر کسی آدمی کو راستہ نہیں پتا ہے، وہ چلتا ہے، تو سوال ہے کیا وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہ چلنا نہیں چاہتا لیکن وہ پہنچنا چاہتا ہے، تو کیا وہ آدمی اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ یہی مثال ہے علم کی اور عمل کی۔ اگر انسان کے پاس صرف دین کا علم آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس دین پر عمل نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی عمل کا جذبہ رکھتا ہے، عمل کرتا بھی ہے، مگر اسے صحیح علم نہ ملے تو وہ عمل بھی اسے اللہ کے پاس کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہو یا نصارہ کو ہو گمراہ قرار دیا 2 اہم وجہ سے، کسی کو غیر المغضوب علیہم کہا تو کسی کو وَلَضَّالِّينَ کہا۔ کسی کے پاس علم نہیں تھا پھر بھی چلتے تھے، کچھ ایسے تھے علم تھا چلتے نہیں تھے۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ان یہودیوں میں سے بنائے نہ ان نصارہ میں سے بنائے جن میں سے ایک کو علم تھا لیکن وہ چلتے نہیں تھے، دوسروں کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ چلتے نہیں تھے۔ محترم حاضرین، بات اگر علم کی جائے، یاد رکھیے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی آدمی نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ اسلام کے احکام کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے سے پہلے علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خطاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے
اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ اس ساری کائنات میں کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، لہذا آپ اپنے گناہ کا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب ایھا الولد میں کہتے ہیں کہ العلم بلا عمل جنون والعمل بغیر علم لا یکون، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علم رکھے اور عمل نہ کرے وہ پاگل ہے، یہ پاگل پن ہے، اور اگر کوئی آدمی عمل کرے لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تو ایسے آدمی کا عمل کبھی عبادت ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ مسئلہ نصارہ کا تھا۔ نصارہ اگر آپ ان کی زندگیوں پر غور کریں، یہ عمل کرنے میں بڑے آگے تھے، بلکہ رہبانیت ایک ایسا عمل تھا جسے ہر آدمی نہ کر سکتا ہے نہ اس پر وہ قائم رہ سکتا ہے، مگر نصارہ نے اس کو نبھایا۔ رہبانیت کیا تھی؟ یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیتے، دنیا کی رعنائیوں سے، دنیا کے مال و دولت سے، عورتوں سے، اور جنگلوں میں چلے جاتے، عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ عبادت کر کر کے ان کے جسم لاغر ہو جاتے۔ لیکن سوال ہے کیا یہ عبادتوں نے ان کو فائدہ پہنچایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قصہ ہے، راستے سے گزر رہے تھے، راہب کا گھر نظر آیا، اسے بلایا، کہا اے راہب، اے راہب۔ وہ راہب جب اپنی کھڑکی سے جھانکتا ہے تو کیا حال دیکھتے ہیں کہ اس نے سجدہ کر کر کے اپنے پیشانی پر نشان بنا لیا، عبادت کر کر کے، اسے اپنی جسم کی پرواہ نہیں ہے، عبادت کر کر کے اس کے بال پراگندہ ہیں، سر میں چہرے پر دھول لگی ہوئی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کر کے یہ حال ہے۔ قرآن کی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن اللہ ایسی ہی پیشانیوں کو لائے گا جو پیشانیاں عبادت کر کر کے تھک گئی ہوں گی، مگر وہ عبادت بغیر علم کی ہوگی، اور اللہ انہی پیشانیوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو دہکائے گا۔ محترم حاضرین، یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی آدمی جو آدمی عمل کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کے پاس علم نہ ہو، وہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی علم نہ رکھتا ہو، تو وہ اس آدمی کا عمل کبھی شریعت اسلامیہ کے نزدیک عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بات اگر کریں علم کی، یاد رکھیے علم حاصل کرنا یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبے کا مسئلہ ہے کہ جو آدمی علم حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، وہ عام انسانوں میں سے نہیں رہتا۔ اللہ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے درجات کو عام لوگوں پر بلند کیا ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم عطا کیا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تعالیٰ بذات خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کی گواہی کے ساتھ اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہم میں سے اکثر پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھ کر سنائی بھی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا خود گواہی دی، اور فرشتوں نے گواہی دی، اور اہل علم نے گواہی دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں اس آیت کے معنی کو سمجھتے ہیں؟ انسان سنتا تو ہے، نہ اس کے دل کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آتا ہے، جبکہ یہ آیت کریمہ اتنی عظیم الشان آیت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اس آیت کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آدمی اس آیت کو پڑھے اسے علم کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر علم والوں کو گواہ بنایا، جبکہ انسان بے شمار ہے، بے شمار تھے اور بے شمار آئیں گے، اتنے میں اللہ نے اہل علم کو چنا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے گواہ بنے۔ دوسری اہم بات، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی تو اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علم والوں کو صف میں کھڑا کیا، تو یہ بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل علم جن کو اللہ نے علم دیا، اگر اللہ خود گواہی دے کہے کہ یہ اہل علم ہے تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ سب کے سب عدول ہیں، یہ انصاف پسند ہیں، ان کا مسئلہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ بنیادی باتیں اس آیت کے حوالے سے تھیں۔ بات کریں علم والوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا درجہ کیوں بلند کیا ہے،
کیا صرف اس لیے کہ ان کے پاس معلومات کا ڈھیر ہے، وہ حلال و حرام جانتے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا مقام ایک خاص چیز کی وجہ سے بلند کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کسی آدمی کو بہت ساری حدیثیں پتہ ہے، وہ بہت سارے مسائل کو جانتا ہے، کیا صرف اس علم رکھنے کی وجہ سے وہ عام لوگوں پر بلند مقام رکھتا ہے؟ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بلندی کی وجہ کو اس آیت کے اول کے حصے میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ آدمی جو رات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، آخرت کا ڈر ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، یعنی وہ آدمی علم کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ایسا علم جو عمل کو لے آئے، ایسا عالم جو با عمل ہے، کیا یہ آدمی اور ایک عام انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ بغیر عمل کے علم کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، بلکہ علم کا مقام اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ اس لیے علم کا ایک اہم مقام و مرتبہ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جس آدمی کو اللہ علم عطا کرے وہ عمل کرتا ہے، اور عمل کا ایک اہم حصہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے۔ حقیقی عالم کون ہے؟ کیا وہ عالم ہے جسے فقہی مسائل پتہ ہو؟ کیا وہ عالم ہے جو حدیثوں کو یاد رکھتا ہے؟ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کو جانتا ہے، اللہ کی معرفت اس کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ خشیت کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں خشیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ آدمی اللہ کی معرفت کو دل میں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا اجلال، اس کا اکرام اس آدمی کے دل میں خشیت پیدا کرتا ہے، تب جا کر وہ آدمی ان لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، صرف علم کا ہونا کسی آدمی کو بلند نہیں کرتا۔ اگر بات دینی علم کی کریں، آپ نے مستشرقین کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ مستشرقین کون ہیں؟ یہ مغرب کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، عرب کے پاس آتے ہیں، آ کر سارا دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ حدیثوں میں کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ سلف صالحین کے اقوال کیا ہے۔ یہ علم حاصل کرتے ہیں کس لیے؟ دین اسلام کو گرانے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ کیا اہل علم ان کو علم والا کہتے ہیں؟ ان کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے۔ اہل علم ان کو علم والا نہیں کہتے، کیونکہ ان کے پاس علم تو ہے مگر اس عمل سے، اس تدین سے، اس دین سے یہ دور ہے جس کا اصل تقاضا عمل ہے۔ محترم حاضرین، اتنی بات سمجھنے کی بعد یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ علم کا اہم تقاضا اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا عمل ہے۔ صرف انسان کے پاس علم کا آ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو حقیقت میں علم رکھتے ہیں۔ چند مثالیں دیکھیں اگر غور کیا جائے اس شریعت اسلامی میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اس امت میں کوئی عالم گزرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین آپ کو بنایا، آخری نبی بنایا، نبوت کو آپ پر ختم کر دیا، آخری کتاب آپ پر نازل کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے سب سے بلند پیمانے پر تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کے دل میں جو اللہ کی خشیت تھی وہ عام لوگوں سے زیادہ تھی۔ ایک مثال دیکھیں، رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، صحابہ اکرام کی آواز کو آپ نے سنا، آپ گھر سے باہر نکلے، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام مارے خوشی کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو جیسے ہی آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی آپ نے بادلوں کو دیکھا، گھنے بادلوں کو اپنے طرف آتے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ صحابہ نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ کیوں گھبرا گئے؟ اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ بدل گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سچا تھا، آپ خوش ہوتے آپ کے چہرے پر نظر آتا، آپ ناراض ہوتے چہرے پر نظر آتا، آپ گھبرا گئے آپ کا چہرہ مارے لال ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو رحمت کے بادل ہیں، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ تھا، آپ نے کہا کیا تم اس بات سے مامون ہو گئے کہ اللہ نے اس میں عذاب نہیں رکھا ہے؟ یہی وہ بادل ہیں جسے
بھیج کر اللہ نے عاد و سمود کو ہلاک کیا تھا، کیا تم اللہ کے مکر سے معمون ہو گئے؟ جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اس کی خشیت اتنی ہی پیدا ہوگی۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل وہ ہو جس میں علم ہو۔ آپ نے خوارج کے عبادتوں کے بارے میں سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی عبادتوں کا مقابلہ صحابہ کی عبادت سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ذوالخویسرہ آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد اعدل، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ انصاف کیجئے۔ جیسی ہی بات ہوئی، غیرت مند شخص صحابہ تھے، حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن ماروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جانے رہنے دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، جس کی تم گردن مارنا چاہتے ہو اس کے کچھ ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب سے مخاطب ہو کر، صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ جس کی گردن تم مارنا چاہتے ہو اس کے پاس کچھ ایسے ساتھی ہیں، اے عمر اگر تم اپنی نمازوں کا مقابلہ ان کی نمازوں سے کرو گے، اپنی نمازوں کو تم ان کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں، تم اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، اس کے بعد بھی وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں زندہ رہا تو عاد و سمود کی طرح ان کو قتل کروں گا، ان کو برباد کروں گا۔ عبادت میں خوارج صحابہ سے بہتر ہے، مگر اس علم سے وہ کورے ہیں، اس منہج سے وہ کورے ہیں جو منہج اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ صرف عمل کا آ جانا یا صرف علم کا آ جانا دونوں چیزیں انسان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اس امت کے محدث تھے، اس امت کے ملہم تھے، آپ نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہی وہ خطاب، یہی وہ ابن خطاب تھے جنہیں کی بات اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کے دل میں ڈر عطا کیا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وقت کے امیر المؤمنین تھے، بیٹھے تھے، ملک شام سے ایک خط ان کے پاس آیا، ایک خط ان کے پاس آیا، خط کھول کر دیکھا، جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی خط کھولا چہرے بدل گیا، چہرہ بدل گیا، گھبراہٹ چہرے پر چھا گئی، لہذا اٹھے اور کبھی مسجد کے اس کونے پر جا رہے تھے، کبھی اس کونے پر جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ بڑے مطمئن تھے، بڑے آرام سے بیٹھے تھے، اچانک ایسا اس خط میں کیا پایا کہ گھبرا گئے اور مارے گھبراہٹ کے پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ گئے، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ خط کھول کر دکھایا، کہا کہ دیکھو ملک شام سے یہ خط آیا ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ملک شام کے اندر بیت المال یعنی زکوٰۃ کے جو اونٹ آئے تھے، ان اونٹ میں وہ بہت سارے اونٹ تھے جنہیں ریوڑ میں رکھا گیا تھا، لیکن چند دن پہلے وہ سارے اونٹ ریوڑ توڑ کر بھاگ چکے ہیں، وہ اونٹ مل نہیں رہے، لہذا اس خبر نے مجھے گھبرا دیا۔ تو کہا کہ اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر میں ابھی مر جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب تم مسلمانوں کے امیر تھے، یہ بتاؤ ان اونٹوں کا ہوا تو کیا ہوا، ان کا تم حساب دو۔ کہا کہ یہ ذمہ داری کا احساس ایسا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر ہوتا ہے۔ یقیناً جو آدمی اللہ کی جتنی معرفت کو رکھے گا، یہ علم اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے ابھی جس اخلاص کا ذکر ایک طالب علم کہہ رہے تھے، وہ اخلاص انسان کو علم کی بنیاد پر آتا ہے، بغیر علم کے کوئی آدمی مخلص نہیں ہو سکتا۔ ایک قصہ سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا گیا، بڑا معروف تاریخی قصہ ہے کہ خیبر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں تھے، ایک صحابی حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ جو خیبر کے میدان میں بڑا اچھی کارکردگی کر رہے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، لال لباس پہنا ہوا تھا، لڑتے لڑتے وہ اچانک ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اچانک ایک ٹیلے پر چڑھ گئے تو سارے لوگوں کی جو ان کے ارد گرد تھے سب کی توجہ ان کی طرف چل گئی۔ ہاتھ میں تلوار ہے جس پر خون لگا ہوا ہے، لال جسم کا لباس ہے اور بڑے چست اور پھرتیلے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ سارے لوگوں کی نگاہیں ان پر آ گئی، فوراً نیچے اتر گئے اور جنگ سے دور ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جنگ میں لڑ رہے تھے، بہترین کارکردگی کر رہے تھے، لیکن جیسی ہی لوگوں کی نگاہوں کو اپنے طرف آتا دیکھا، جنگ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ بہترین کارکردگی کر رہے تھے، آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو کہنے لگے کہ جب تک میں نیچے رہ کر لڑ رہا تھا میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی دین کو بلند کرنا تھا، لیکن جیسے ہی لوگوں نے مجھے دیکھا مجھے خدشہ ہوا کہ اب لڑوں گا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑوں گا۔ تو کہنے لگے جو عبادت میں نے اللہ کے لیے کی ہے اس کی حفاظت کروں، یہ زیادہ ضروری ہے، بعد میں عبادت کر کے ساری عبادت کو برباد کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ اخلاص ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کے دل میں اخلاص کو پیدا کرتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر علم کی جائے، یقین
یقیناً علم ایک ایسا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس آدمی کو نصیب ہو جائے وہ کبھی اندھا نہیں ہوتا. اندھا نابینا وہ نہیں ہے جس کو آنکھیں نہیں دی گئی. جس آدمی کو اللہ نے علم سے محروم کر دیا اصل میں وہ اندھا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. اللہ کہتا ہے کیا وہ آدمی جو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق تم پر اتاری گئی، کیا وہ آدمی اس نابینا کی طرح ہو سکتا ہے، اس اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی جس آدمی کو قرآن کے علم ہے وہ بینا ہے، وہ دیکھتا ہے، لیکن جو آدمی قرآن کے علم سے، اس شریعت اسلامیہ کے علم سے محروم ہے، حقیقت میں وہ آدمی نابینا ہے. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فما ثم الا عالم او اعمی، کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو علم والے ہیں یا تو اندھے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. جس کا ذکر اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا تو تم لا تعلمون میں سے ہو یا اہل ذکر میں سے، تیسری کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے. اسی کا ذکر کر کے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری مثال پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ چیز علماء کے مقام کو بیان کرتی ہے. وہ علم جسے اللہ تعالیٰ نے علماء کو دیا یہ ان کے مقام کو بیان کرتی ہے. اس کی مثال امام آجوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ چل رہے تھے، کہتے ہیں کہ لوگ چل رہے تھے، وہ ایسی وادی میں تھے جس وادی کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سب کھڑے ہیں، سب کو چلنا ہے لیکن چل نہیں پا رہے. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور روشنی لے کر آتا ہے اور اس کی روشنی میں سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہاں تک کہ قوم اس وادی کو پار کر دیتی ہے. دوسری قوم آتی ہے، دوسری قوم اس وادی میں آتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی چراغ لے کر جانے والا نہیں ہے. کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ وہ پہلا آدمی جس نے قوم کو اس اندھیرے سے نکال کر لے گیا، کیا اس آدمی کا احسان قوم والوں پر نہیں تھا؟ کہتے ہیں وہی مقام ایک عالم کا عوام الناس میں. اگر عالم، وہ عالم جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، لوگوں کو حلال نہ بتائے، حرام نہ بتائے، کیا واجبات ہے، کیا نماز ہے، کیا روزہ ہے، کیا اسلام ہے، کیا ایمان ہے، کیا احسان ہے، اگر اس کی وضاحت لوگوں کو نہ کرے تو لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتے. محترم حاضرین، بات اگر دینی علم کی کریں، یقین جانیے اس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو علم سے نوازے اور دین کی سمجھ عطا کر دے، گویا ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا. یہ علم کا مقام بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر رہ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یقیناً یہ بڑی نعمت ہے. محترم حاضرین، علم کا مقام آپ کو سمجھنا ہے تو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ جس آدمی کو اللہ نے علم دیا اللہ نے اسے بولنے کی اجازت دی. جس آدمی کو اللہ نے علم نہیں دیا اسے خاموش رہنا واجب ہے. وہ آدمی بغیر علم کے گفتگو کرے گا تو اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ وہ آدمی کرے گا. کون آدمی؟ جو بغیر علم کے گفتگو کرے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ میں سے اکثر کیا کہیں گے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. جبکہ قرآن میں اللہ نے شرک سے بڑھ کر بھی گناہ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 4 گناہوں کا ذکر کیا اور ہر گناہ اپنے بعد والے میں زیادہ طاقت رکھتا ہے، یعنی زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گناہ کا ذکر کیا اور کہا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فحش کاموں کو کرنا، چاہے وہ فحش ظاہری طور پر کرے یا چھپا کر کرے. اس سے زیادہ خطرناک گناہ کیا ہے؟ انسان ظلم زیادتی کرے، بغیر حق کے ظلم زیادتی کرے. اس سے زیادہ خطرناک گناہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے. اور شرک سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ انسان بغیر علم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کرے. علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا سچ میں اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ بغیر علم کے گفتگو کرنا ہے، بغیر علم کے اللہ پر اپنی زبان کو لمبا کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں، شرک سے بڑھ کر گناہ اس روئے زمین میں اگر کوئی ہے تو بغیر علم کے گفتگو کرنا ہے. یقیناً یہ چیز علم کے مقام اور مرتبے کو بتاتی ہے. علم یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس علم کو حاصل کرنے میں مخلص نہیں ہوگا یہ علم اس کی بربادی کی وجہ بن جائے گا.
یہ علم کا مقام بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من طلب العلم لیماری بہ الصفا، کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد نہ دین کی سرفرازی ہے، نہ اللہ کی عبادت میں اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بنانا ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، لوگوں میں اپنا نام دکھانا ہے کہ میں بھی ایک عالم ہوں، میں بھی ایک سپیکر ہوں۔ علم حاصل کرتا ہے فالوورز گین کرنے کے لیے، یا یہ تو علماء سے بحث و مباحثہ کرنا کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے چہرے کو کیا ہے؟ جنت سے پھیر دے گا، بلکہ جنت سے اسے اتنا دور کر دے گا جہاں تک اس کی جنت کی خوشبو تک وہ نہیں پاس پائے گا۔ محترم حاضرین، یہ چیز بتاتی ہے کہ علم یہ معمولی عبادت نہیں ہے، اس عبادت میں انسان کو مخلص ہونا ہوگا۔ عبادت کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اسے عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کر وہ علم کے فائدوں سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہراور کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے مقام کو بیان کیا، وہ علماء جو اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم رکھتے ہیں۔ قرآن کی بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک حقیقی طور پر اللہ کی اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ انہیں ڈر ہوگا نہ ان کے دل میں کسی قسم کا غم ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر زمین میں علماء یہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے ولی کون ہے۔ اگر علماء زمین میں اللہ کے اولیاء نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اولیاء کون ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ محترم حاضرین، تصور کر کے دیکھیں کہ علم یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک طرف ایک باپ ہے، ایک طرف ایک بیٹا ہے۔ باپ کو اللہ نے بادشاہ بنایا، نبی بنایا، بیٹے کو بھی اللہ نے بادشاہ بنایا اور نبی بنایا، اور بیٹا اتنا بڑا نبی کہ ایسی نعمتیں اللہ نے بیٹے کو عطا کی ویسی نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو نہ دے۔ یہ باپ بیٹے کون ہیں؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے ان دونوں کا قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان کو علم سے نوازا۔ وقال، اور ان دونوں نے کیا کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے مومن بندوں میں ہمیں فضیلت بخشی۔ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے لیے تعریفیں ہیں جس نے اپنے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ اس کی تفسیر پڑھیں کہ دیکھیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا بادشاہت پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا نبوت پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ بلکہ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو عطا کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے اس کا شکریہ اللہ کے ذات میں ادا کیا، اس کا شکریہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ ایک انسان کو بادشاہت مل جائے، ایک انسان کو علم مل جائے، اس آدمی کی بادشاہت سے پہلے علم کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس روئے زمین کی بادشاہت سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ محترم حاضرین، جب اتنی باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علماء کی ضرورت لوگوں کو کیوں ہے۔ آج وہ دور ہے جو شکوک و شبہات کا دور ہے، آج وہ دور ہے جس دور میں نوجوان علماء بیزار ہیں، علماء کے قریب نہیں آتے۔ عالم کسے سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس سپیکرز ہو، جس کے پاس سٹیج ہو، جس کے پاس فالوورز ہو، جو آدمی قرآن و حدیث کی بات کرے لوگ اسے عالم سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں علماء کون ہیں اور کیا ہے اس کی پہچان خود علماء کرتے ہیں۔ علماء کی ضرورت انسان کو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ بغیر علماء اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا۔ نبوت کا سلسلہ کہاں جا کر رکا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر رکا۔ عرب کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا، کیا وہ قرآن عربی زبان میں نہیں تھا؟ کیا وہ قرآن عرب کے لب و لہجے کے اعتبار سے نہیں تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو نازل کرتا، اللہ کسی نبی کو نہ بھیجتا، تو کیا صحابہ کو خود سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے؟ یقیناً قرآن کا اکثر حصہ صحابہ خود سے سمجھ سکتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول ان کے معلم بنے، وہ ان کے استاد بنے، صحیح راستہ ان کو دکھائے۔ انسان اگر خود سے علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کا جو صحیح راستہ اساتذہ کا ہے اگر اسے چھوڑتا ہے، یاد رکھیے ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یقیناً گمراہی بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، کفار مکہ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب پتا تھا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم،
اللہ کے نبی بازاروں میں جاتے, سوق ذی المجاز میں جاتے اور جا کر کہتے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے, عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. لیکن یہ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے, کیونکہ وہ مشرک ضرور تھے مگر اس کلمے کا معنی ان کو پتا تھا. وہی معنی جن میں سے آج بہت سارے مسلمانوں کو جس کا معنی معلوم نہیں ہے. ایک آدمی آپ جا کر دیکھیں اپنی گلی محلے میں, اپنے اس ملک عزیز میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قبروں پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں سجدہ کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, جا کر قبر والے کے لیے ذبح کرتے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. عرب کے وہ مشرکین ان مسلمانوں سے زیادہ بہتر کلمے کا مطلب جانتے تھے جتنا مطلب لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کے ساتھ شرک کر کے بہت سارے نام نہاد مسلمان اس کلمے کا معنی نہیں جانتے. محترم حاضرین, یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر علم کے یا یوں کہیں بغیر علماء کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث علم کے مسئلے میں انبیاء کو بنایا. محترم حاضرین, بات کریں اگر علم کی, آج دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مدارس موجود ہیں, بہت ساری علماء کی جماعت موجود ہے, لیکن حقیقت میں کیا صرف علم کا آنا انسان کے لیے کافی ہے؟ ایک ہوتا ہے علم کا آنا, ایک ہوتا ہے دین کی سمجھ کا آنا, اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت دے. یقیناً یہ چیزیں تدریجاً آتی ہیں. اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا معروف قول ہے, وہ کہتے ہیں کیف بکم اذا کثر قراءکم وقل فقہاؤکم, کہتے ہیں کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے لوگوں اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب پڑھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے کم ہو جائیں گے. کیونکہ دین کو سمجھنا یہ اصل میں دین کا قلعہ ہے, صرف علم کا آ جانا یہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے. علم کا مقام بتاتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول, کہتے ہیں کفا بالعلم شرفا ان يدعیہ من لیس باہلہ, کہ علم کے بلند ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک آدمی جو جاہل ہے اسے عالم کہا جائے تو خوش ہو جائے. یہ علم کا مقام ہے. ایک جاہل کو بھی کہیے کہ بڑا علم رکھتا ہے, خوش ہو جائے گا. اور جہالت اتنی بری ہے کہ ایک جاہل کو بھی جاہل کہے تو جاہل اس سے ناراض ہو جائے. یہ علم کا مقام بتاتا ہے. امام ابن حزم نے اپنی کتاب الخلاق والسیر فی مدامۃ النفوس میں کہا لو لم یکن من فضل العلم الا ان الجہال یہابونک من هو فیہ ویحبونک والعلماء یحبونک لکفا بہ شرفا. کہتے ہیں کہ علم کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک علم والے سے ایک جاہل آدمی ڈرتا ہے. جس آدمی کو اللہ نے حقیقی علم دیا ہوگا ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ علم کا رعب اس جاہل کے دل میں ڈال دے گا. بلکہ علماء خود اپنے سے بڑے علماء سے محبت کرتے ہیں. یہ علم کے بلند ہونے کی ایک اہم کیا ہے دلیل بھی ہے. محترم حاضرین, علم کا ہونا, آج اگر بات کریں علم کی ضرورت کیوں ہے. دور حاضر یہ فتنوں کا دور ہے. یہ دور حاضر وہ دور ہے جہاں علم کی ریل پیل ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ علم کا مقام یہ مرتبہ اس طرح کی سٹیجوں سے ہزاروں مرتبہ بتایا جاتا ہے. مدارس ہیں, چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں, علماء آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی انصاف سے جواب دیجئے گا کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دینی علم پہلے دیتے ہیں بعد میں دنیاوی علم دیتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے اپنے نفس سے جواب دیجئے گا کہ آپ کے بچے کتنے حقیقت میں علم رکھتے ہیں اور کتنے دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم دنیاوی علم اپنے پاس رکھتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا, کیا پڑھایا؟ 10th پڑھایا, 12th پڑھایا, مگر اسے قرآن پڑھنا نہیں آیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے علم کا اور صحیح راستہ چنا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے جو لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے, اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون, کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا کے بارے میں سب پتا ہے, کیا ہوا, الیکشن کیسا ہوا, کون ہارا, کون جیتا, کس وجہ سے ہوا, انہیں دنیا کے ہر مسئلے پتا ہے, لیکن آخرت کے مسئلے میں وہ اتنے ہی غافل ہیں. انہیں اپنے حلال کے بارے میں نہیں پتا, اپنے گھر میں کیا ہو رہا نہیں پتا, اپنی نمازوں کے بارے میں نہیں پتا, مگر دنیا کا ہر علم رکھتے ہیں. یقیناً افسوس ہے ایسے لوگوں پر, افسوس ہے ایسے والدین پر جو اپنے بچوں کو کیا ہے دنیا کی چیز تو عطا کرتے ہیں مگر دینی علم سے محروم کرتے ہیں. اسی لیے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر سال الفاظ میں کہا ہے کہ قرآن کا علم یہ سب سے پہلے حق رکھتا ہے کہ ایک بچے کے سینے میں نازل کیا جائے. قرآن کا علم یہ حق رکھتا ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیں. اگر کچھ ماں باپ قرآن کا علم دیے بغیر دوسرا علم اپنے اولاد کے سینے میں ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے والدین پکڑے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا. محترم حاضرین, آج کا دور یہ شکوک و شبہات کا دور ہے.
آج کا دور یہ شکوک و شبہات کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جہاں غزو فکری یعنی ایک طرح کی کیا ہے یلغار، جنگی یلغار، کسی اعتبار سے کس طرح مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا جائے۔ آپ جانتے ہیں اتنے یہاں بیٹھے ہیں، بتائیے سچ میں کتنے لوگ ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے؟ صبح اٹھیں تو آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں۔ مثال کے طور پر کچھ ایسی سنتیں ہیں جیسے مسلمانوں نے پسے پش ڈال دیا۔ مثال کے طور پر مسواک کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کتنا پسند تھا، آپ کو مسواک کتنا پسند تھا، آپ گھر سے نکلتے آپ کے ہاتھ میں مسواک ہوتا، گھر میں داخل ہوتے مسواک ہوتا، مصلی پر جاتے مسواک ہوتا، کسی سے ملتے مسواک ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اتنا پسند تھا کہ آپ نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وفي روایہ عند كل صلاۃ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر اس چیز کو دشوار نہ پاتا تو میں ہر نماز کے وقت، بعض روایتوں مطابق ہر وضو کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ کو مسواک اتنا پسند تھا، اتنے یہاں بیٹھے ہیں، بتائیے اس مہینے میں کسی نے مسواک دیکھا بھی ہے؟ مسواک کو کیا آپ نے اپنایا بھی ہے؟ صحابہ اکرام کی وہ ہستیاں تھی جو نبی کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرتی تھی، اور نبی کی سنتوں کو ہم پسے پشت ڈال کر یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ یقیناً یہ جہالت ہے، یہ علم سے بیزاری کی علامت ہے، اور اصل وجہ کیا ہے؟ مغربی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب ہمارے اندر ایسی سرایت کر گئی ہے کہ ہمارے بچے اٹھنا، لکھنا، پڑھنا، بولنا سب مغربی تہذیب سے جانتے ہیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی رستگاری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے، آپ نے بہت سارے کام مدینہ پہنچنے کے بعد کیے۔ آپ کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو دوسروں سے الگ کیا تھے، آپ نے مسلمانوں کی پہچان بنائی، آپ نے مسلمانوں کی ایک ثقافت بنائی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسولوں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ دین حق دے کر بھیجا، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ یہ دین سارے ادیان پر غالب آئے گا، مگر جو آدمی اس غالب ہونے والے دین کو چھوڑ کر مغلوب شدہ دین کو اپنی زندگی میں اپنائے گا، اس سے بڑھ کر افسوس کس انسان پر ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ خوشی منا رہے ہیں، ان کے یہاں عید کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محترم حاضرین، بات کریں دین علم کی، اس کی سخت ہمیں ضرورت ہے۔ آج جس طرح کے شکوک و شبہات ہمارے درمیان اچھالے جاتے ہیں، مثال کے طور پر مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، یہ بات ہم سب سنتے ہیں۔ 9/11 کا حادثہ کیا ہوا؟ گویا کہ دہشت گردی کا ٹیگ مسلمانوں پر لگ گیا۔ آپ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی گزاری، آپ مدینہ پہنچے، اس کے بعد سے آپ نے جنگ کرنا شروع کیا۔ ساری تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ نے اپنے انتقال تک جتنی جنگیں لڑی کل ملا کر 2000 لوگ مارے گئے۔ کتنے؟ 2000 مسلمانوں میں سے، کافر میں سے۔ اس میں سے صرف 600 لوگ بنو نذیر کے وقت مارے گئے تھے، گویا 1400 لوگ جنگ میں مرے۔ آپ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لڑائی کرتے ہیں، 10 سال لڑائی کرتے ہیں، اور صرف 1600 لوگ مارے جاتے ہیں۔ 2009 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، صرف ایک لڑائی میں 30,000 معصوم افغانیوں کو مار دیا، 60,000 زخمی ہو گئے۔ 2018 میں سیریا پر حملہ کیا، 19,000 بچوں کو مار دیا، 12,500 عورتوں کو مار دیا۔ اور ابھی حالیہ میں اسرائیل نے غازہ پر حملہ کیا، 20,000 بچوں کو مار دیا، اور صرف ایک سال یا چند مہینوں میں 20,000 عام عوام کو مار دیا۔ اس کے بعد یہ دہشت گرد کون ہے؟ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ محترم حاضرین، سمجھیں کہ یہ دنیا کس سمت جا رہی ہے۔ جب آپ علم نہیں حاصل کریں گے، کوئی بھی آئے گا آپ پر تانا کسے گا، کوئی آئے گا آپ سے کہے گا کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو تم نے اپنے گھروں میں بند کر دیا، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، میراث میں مرد کو ڈبل دیا گیا، ایک ہی ماں باپ سے 2 پیدا ہوئی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ یہ اسلام کا کیسے نظام ہے کہ وہ لڑکا جو کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اسلام اسے دگنا دیتا ہے، عورت کو سنگل دیتا ہے؟ یہ اس طرح کے سوالات اصل میں سوالات نہیں، یہ شبہات ہیں جو ہمارے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، ان شبہات کی دین آپ بھی بنیں گے، آپ کی اولاد بھی بنیں گے۔ آج کا دور یہ وہ دور ہے جو اپنی دین کی حفاظت کا دور ہے، اور بغیر علم کے کسی آدمی کی دین کی حفاظت کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین علم کی اہمیت، اس کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ فجزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم۔